ممبراں تے بیٹھ کے انہاں نوں کی دسیا کہ حضور غوث پاک ہر رات ایک قرآن پڑھدے سن تے آپے کیتا کی تے کروایا کی ساری رات صرف ایک باری پڑھیا. دسیا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے لیکن آپ ہی کی کیتا صرف ایک باری کیتا باقی ساری رات قوالی چلتی رہی. روکی کہندا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اگلا شعر سنو ذرا شعر کی کہندا ہے کہندا کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچا گر یہ پریشان روزگار اور جڑے آج تک ایس ٹینشن جو نہیں نکل سکے کہ کھانا کتوں ہے وہ میرا کی بگاڑن گے جن کے اپنے ایمان کے ذوق کا یہ حال ہے. اللہ حضرت صاحب امت یہ بات اتنی پکی اور مضبوط ہے کہ اس بات کے بعد کسی بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت صاحب کسی بندے کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت حضور نے ایسی تسلی دے دی. کیا فرمایا؟ فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو نہیں ڈھونڈتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے ڈھونڈتا ہے. لیکن یہ میرا قصور ہے کہ میں امت کو اس ٹوئے سے نکال سکا. پوری کی پوری امت اسی کے لیے پریشان ہے. وظیفے اسی کے لیے پوچھتے ہیں, تعویذ اسی کے لیے پوچھتے ہیں, عمل اسی کے لیے پوچھتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا کی بگاڑن گے. حضرت صاحب 18,000 مخلوق بس رہی ہے ادھر واہ چ زمین چ پانی چ زمین دے تھلے. فریج صرف میرے کول ہے, اے ٹی ایم کارڈ صرف میرے کول ہے, چیک بک صرف میرے کول ہے, صرف میرے کول میری جیب چ حضرت پیسے پے نے جتھے اتر کے دل کرے میں کچھ لے کے تے کھا سکنا. صرف میں حضرت پڑولا میرے کول ہے, کنک میں جوڑی ہے, منجی میں جوڑی ہے, جو میرے کول نے کار توم گنڈا ٹماٹر ادرک مرچاں مسالہ لونگ ناردانہ پودینہ اینگ اے سب کچھ میں رکھے ہے. جس انداز سے میں نے جمع کیا ہوا ہے کوئی اور جمع کرتا لیکن کمالی والے دکھ دی گل ہے پھر بھی پریشان میں ہی ہوں, باقی کوئی پریشان ہے. کدی حضرت صاحب کمالیہ دے بازار کدی آ کے حضرت صاحب توتیاں نے دھرنا دیتا ہے کہ ہن پوری پیندی نہیں. کدی حضرت صاحب کوئی کمالیہ دا روڈ چڑیاں نے ڈکیا ہے کہ ہن پوری پیندی نہیں. کدی حضرت صاحب کھوتے باہر آئے ہون کہ ہن پوری پیندی. کدی حضرت مکوڑے باہر آئے ہون کہ پوری پیندی. پریشان اینا کچھ کر کے پھر تو شیطان کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچا گر, یہ پریشان روزگار, یہ اشفتہ مغز یا شفتہ ہو. میٹنگ مکمل جی, ساری اشعار بہت زیادہ ہیں. لو جی میٹنگ مکمل. ہن دیکھو جی آخری تے شیطان کام کی دین لگا اپنی ساریاں چیلیاں, اور میں حیران ہوں اقبال کی بصیرت پہ. کم و پہ 100 سال پہلے جو اقبال نے کیا امت وہی کر دی پئی. پتہ ہے صاحب آخری شعر کی ہے ابلیس کی مجلس شورا کا. وہ کہندا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں نے, انہوں محفلاں چلا چھڑو اور انہوں دا ذہن بناؤ پورا سال تن کے رکھو کام, کٹ تو لو توکھا دو ملاوٹ کرو, سال چ ایک محفل کراؤ تے کلیئر کرا لو. حضرت صاحب ہماری ہونے والی تقریباً زیادہ محفلوں کے پیچھے یہی سوچ ہوتی ہے. آخری شعر کی یہ کہندا ہے مست رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں نے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں نے. اور امت وہی کر رہی ہے. امت میں آخری جی گل, میں پچھلی دفعہ یو کے گیا تو راستے میں میرا 3 دن سٹے تھا ٹرکی. میں وہاں پروگرام بھی تھے اور میں نے وہاں توپ کاپی جانا تھا. نبی علیہ السلام سے منسوب تبرکات وہاں موجود ہے. اتنے تو پائی ہوں چوپی پلی ہے. میں ادن بول بیٹھا ہاں تو کی بندہ کرے, نہ بولیے تاں مریے تو بولیے تے تاں بھی مریے, کتھے جائیے. بولیے تاں مریے نہ بولیے, کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے جو استعمال میں نلین مبارک رہے 3 سے 4 ہے. کہتے ادھے پاکستان کا نلین پاک ہے, کتھے جائیے. بولیے تاں مریے
نہ بولیے کی کریے پھر کلا بولا اور پیڑا پہنا نال بول دے کوئی کی کرنا میں حضرت گیا اور جڑا حضرت جی وہ نبی علیہ السلام نے منسوب چیز دی زیارت کی تھی تو پھر اندر کرنٹ پوے وہ چیز دسے کہ میرا حضور نال تعلق کرنٹ پوے ایک باری نہ کرنٹ پوے دل دی تڑکن بدے بہرحال کرتا کرتا زیارتیں حضرت میں جو آخری زیارت کی اور میں توپ کاپی سے باہر وہ تھی صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں جس موضوع کو امت نے پتر ساڑے سٹیج والے تلواراں کو اینا کہ نسدے نے کہ صرف ہمارے سٹیجوں پہ تلوار والا ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام لیا جاتا. اگر میں ان بچوں سے پوچھوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے کسی نعت خاں کا نام بتاؤ انہوں نے ایک ہی دسے ہے سی حسان بن صاحب باقی اور انہوں نے آندھا کوئی بھی نہیں. لیکن کتابوں سے میں اگر کہوں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے نعت خانوں کے نام بتاؤ تو پھر کتابیں کہتی ہیں جی پہلا نمبر سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ. لیکن سٹیجوں پہ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ وہ صرف نعت خان نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے. نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر دے کے ان کو موتا بھیجا تھا. جرنیل تھے، موتا میں شہادت ہوئی. سٹیجاں دے نام کوئی نہیں لگا. اگر حضرت حسان بن ثابت نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ آئی نہیں لکھا نا تو لکھیا پتر عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا بڑا کچھ. لیکن صرف ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ وہ جرنیل تھے. اس قدر ساڑھے سٹیج تلواراں کلو تے جرنیلی کیونکہ غریب یتیم غریب تے یتیم سٹیج ہے ساڑھے. نام نہیں لیتا کوئی عبداللہ بن رواحہ کا، صرف جرنیل سند تلوار والے سند موتا جامع شہادت. اور اتنے دلیر کمالیہ والوں، اتنے دلیر 3000 کا لشکر دے کے نبی علیہ السلام نے بھیجا. جب آگے گئے تو 1 لاکھ پاجی رومی کھلوتے دے ساتھ. کوئی نہیں کیا کہ 3000 1 لاکھ نہ کیویں لڑاں گے، موت نو دعوت ہے، مارے جاواں گے سارے. حضرت فرمایا آئے ایس کام لئیاں پہ جو انہوں پہ جو حضرت آئے ایس کام لئیاں یہاں شہید ہوں گے یہاں غازی ہوں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت پھر جعفر شہید ہوئے، پھر حضرت زید شہید ہوئے. اور میرے پتروں کاکیوں، یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں تلوار بطور جرنیل حضرت خالد بن ولید نے اٹھائی. لیکن غریب تے یتیم ہے پتر نہ ہی کوئی نہیں لینا. سنیا کدی تسی عبداللہ بن رواحہ دا نام؟ جے نہ لیا تے بابے ویل چیئر والے نے نہ لیا. اس بابے نے او بابا جی نو دلیری ملی سی حضرت. اس بابے نے عبداللہ بن رواحہ دا نام امت نو دسیا. او خدا دا واسطہ جے کوش کرو اے غریب تے یتیم تو تھوڑا جا گیا نام ہی لیندا حضرت صاحب کوئی نہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ عبداللہ بن رواحہ بھی. اور یہ گناہگار اکثر کہتا ہے کہ حضرت حسان نو جمال عطا ہویا سی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نو جلال عطا ہویا سی. حضرت صاحب بڑے بڑے شعر نے، میں اب پڑھوں گا تو مجھ سے خود پہ کنٹرول نہیں رہنا کوئی بھی. اوئے ہوئے ہوئے. لیکن سٹیجاں دے نام ہی لیندا کیونکہ پھر دسنا پینا ہے کہ صرف نعت کا نہیں سن، جرنیل بھی سن، شہید بھی سن. 3000 لے کے 1 لاکھ دے نال لڑے بھی سن. ذہنی غریب اور یتیم بنا دیا ہم نے اس قوم کو. حضرت صاحب میں بس اتر آخری گل میں حضرت صحابہ علیہم الرضوان دیاں تلواراں سن. حضرت صاحب انہاں تلواراں دی زیارت نے موضوع ہی بدل چھڑیا. میرا تے سارا کچھ پتر تصوف تے بھی، میں ایک تصوف دا طالب علم اسٹوڈنٹ، لیکن انہاں تلواراں دی زیارت نے موضوع ہی بدل چھڑیا. اندر سافٹ ویئر ہی چینج ہو گیا. اور ان تلواروں میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انشاءاللہ جانا میں نے نومبر میں پھر عید کی گھٹ کے ویکھ کے آنی ہے ساری بہ کے ویکھنا ہونا ساریاں تلوار. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار، ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح،
پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص، پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور پھر پتر تلوار آئی میری مولا مشکل کشا رضی اللہ۔ حضرت صاحب ہم نے اسٹیجوں پہ ان کو حضرت علی پاک کا تعارف اس طرح کا کروایا ہے کہ یہ بیچارے سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت علی ملنگاں دے تے ملنگ حضرت علی۔ اللہ پتر جڑے سچے سچے ملنگ نے انہوں نے تے بھائی اسی آپ ہی نوکر ہیں، باقی انہاں ملنگاں دا حضرت علی پاک نہ تعلق، کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام تھا کہ جن کی تلوار اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کے لیے اتنی چلی اور ایسے چلی کہ آپ نے کم و پیش 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت صاحب 40,000 تھوڑے نہیں ہوندے، 40,000 تھوڑے ہوندے، لیکن سٹیجاں تے کی سنایا، غریباں تے یتیماں تے آپ ہی جاندے ہیں جیب پڑھ کے تے امت غریب تے پتر پھر انہاں تلواراں چک تے آخری تلوار جنہیں مذاخیر لیول تے پچا چھڑیا وہ تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اللہ آپ کو کبھی لے جائے پتر اچھی نیت سے ٹرکی تو پتر اس تلوار دی زیارت کریو، وہ تلوار دیکھنے میں ہی دوسرے تلواروں سے بڑی ہے۔ تو پھر جدو کتاباں پڑھیاں تو پھر کتاباں نے اور بڑا کوئی دسیا، کتاباں نے دسیا مصباحی وہ کوئی عام تلوار نہیں سی، وہ اللہ اور اللہ دے رسول دے شیر دی تلوار سی، اور اس تلوار دا وزن سی 35 کلو، 35 کلو۔ اس نے کتابوں نے بتایا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار نہیں سن لڑتے ہیں، آپ 2 تلواراں نہ لڑتے سن۔ 70 کلو تو پتر آپ کی تلواروں کا وزن تھا۔ لکھے اڈے جنے سن کہ جدو گھوڑے تے بہندے ہوندے سن تے قدمین مبارک زمین نو لگدے ہوندے سن، اور پتر جدو شہادت بھی ہوئی تے کوئی سامنے آ کے امیر حمزہ تے حملہ کر سکیا، کیونکہ پتر لکھا ہے کہ غزوہ احد میں اس طرح آپ کی تلوار چلی، 31 سر کلیاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائے، اور کیونکہ تلوار چلا چلا کے ذرا مبارک تھوڑی اتے ہو گئی سی، اور پھر حضرت وہ جڑی ذرا مبارک اتے ہو گئی سی تے پچھوں تھوڑی جی جگہ وہی جگہ ویکھی گئی، اور پھر نشانہ لانا والے نے حضرت دے ہتھی نشانہ لایا، اور وہ نظام دی شہادت دی وجہ بنی۔ اس پہ نہیں اکتفا کیا گیا، بات اس سے آگے بھی گئی، اور پتر حضرت عبداللہ ابن مسعود دی روایت ہے، فرماندے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے حضور اتنا روئے کہ اسی نہ کدی پہلے تے نہ کدی بعد جو حضور نو اس طرح روندے ہیں دیکھے۔ امیر حمزہ کا وصال اسلام کا اتنا بڑا نقصان تھا، کہندے نے اسی کدی نہ پہلے تے نہ کدی بعد جو حضور نو اس طرح دربار ہوا۔ پتر اسی تلواراں والے ہیں، اسی علی والے ہیں، اسی صلاح الدین ایوبی والے ہیں، اسی طارق بن زیاد والے ہیں، شہاب الدین غوری، ساڑی تاریخ ہے۔ خدا دا واسطہ اے غریب تے یتیم اے پتر سرگی کلیاں رسول اللہ نال کرنا لیاں گلاں نہیں، کرنا لیاں نہیں، استغفار آپ دی جناب چ کلے ایتھے نہیں پتر، ایتھے ہوں امیر حمزہ دیاں تلواراں دیاں گلاں کرو، ایتھے حضرت علی دی ذوالفقار دی گل کرو پتر، ایتھے حضرت بلال دے نیزے دی اور حضرت سعد بن نبی وقاص دے تیر کمان دی گل کرو۔ قوم دا ککھ نہیں جے رہا دادا صاحب، قوم دا ککھ بھی وما علینا الا البلاغ المبین۔